عمر نے اچھا لباس چھوڑا، ہم نے اس اچھے لباس کو پہننا شروع کر دیا۔ عمر نے اچھا کھانا چھوڑا، ہم نے وہ اچھے کھانے کے پیچھے دوڑ لگا لی۔ عمر کا جو رہنے کے لیے، آرام کے لیے، سونے کے لیے جگہ ہوا کرتی تھی، نیچے کچی زمین ہوا کرتی تھی، اوپر درخت کا سایہ ہوا کرتا تھا، ہم نے بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی گاڑیاں، اچھے کھانے، اچھے رہنے کی وجہ سے عمر کی اس سنتوں کو چھوڑا۔ تو آج ہم خوار اور امیر المومنین جب ہوتا ہے، پھر دن بہ دن کیسر و کسرا کی طرح بڑی بڑی طاقتیں بھی آ کر مسلمانوں کے قدموں میں گرتی، وقف کرنے والا دنیا کے اندر حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھایا کریں، کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کہ اے عمر، جو لقمہ آپ کے حلق سے نیچے جاتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہمارے حلق سے نیچے نہیں جا سکتا۔ ایسے سادہ کھانا، سادہ کپڑا، لیکن روب شہنشاہوں کے دلوں میں حضرت عمر کا اصل جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کے لیے وقعت پیدا کرنے والی چیز تھی، وہ قرآن کریم تھا۔ میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ یہ شاعر ہے، تو فوراً اس کے ذہن میں بھی آ گئی اور اس نے وہی آیتیں پڑھی، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ۔ پھر میرے ذہن میں آیا یہ کاہن ہے۔ کاہن اسے کہتے تھے، دوسرے کے دل کی بات کو لیتے تھے، کیونکہ میرے دل میں آئی، اس نے لے لی۔ پھر انہوں نے آیت پڑھی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ کَاہِنٍ، اور یہ قرآن پاک پڑھنے والا میرا پیغمبر جو پڑھ رہا ہے، یہ کوئی کاہن بھی نہیں ہے، شاعر بھی نہیں ہے، بلکہ یہ محمد مصطفیٰ حبیب کبریا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اسلام لانے کے واقعات ہیں وہ مختلف ہیں، پر ہم نے اور ہمارے خطباء نے، ہمارے نعتخواہوں نے ایک ہی وہ واقعہ اٹھا لیا ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ بہن نے پھر ان کے سامنے قرآن پاک پڑھا، پھر انہوں نے اسلام لایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ واقعہ من گڑت منکر بھی ہے، بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو روایت کرنے والے بعض ہیں وہ بعض ایسے ہیں جن کو ساقط کہا جاتا ہے کہ ان سے روایت لی نہیں جاتی۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہم تک جو پہنچے ویسے ہی پہنچ گیا، نہیں، یہ کتنے ہی صحابی کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، یوں چلتے چلتے ہم تک آیا ہے۔ پھر ان میں سے ایسی حفاظت کی گئی ہے کہ ان روایت کرنے والوں میں اگر ایک بھی ایسا شخص مل جاتا ہے جس پر زندگی میں کبھی جھوٹ کا صحیح ہے تہمت لگی ہو یا جھوٹ اس پر ثابت ہوا ہو یا کوئی غلط فعل ثابت ہوا ہو، تو اس سے روایت ہی نہیں لیتے، اس کی روایت نہیں لیتے۔ تو اسی طرح اس واقعے کے اندر بعض ایسے ہیں جن کے اوپر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں تھے، تو اس لیے اس واقعے کو اتنا مشہور کر دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بات تو اصل یہ ہے کہ بعض حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بخاری شریف کی روایت بھی ہے کہ بتوں کے ساتھ اسی کمرے میں جہاں بت رکھے ہوئے تھے وہاں تھے، اور بھی لوگ تھے، تو اچانک ایک بت کے لیے انہوں نے ایک بلی چڑھائی، تو اس کے اندر سے ایک آواز آئی کہ وہ آواز کیا تھی، کیا آپ اس حق کی لا الہ الا اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اس کی نہیں مانتے؟ یہ آواز اس کے اندر سے آنی تھی۔ کہتے ہیں کہ جتنے کافر وہاں جمع تھے بتوں کی عبادت کرنے کے لیے، یہ لا الہ الا اللہ کی آواز جب اس کے اندر سے نکلی تو وہ سارے بھاگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اسلام میں مسلمان ہونے کے بعد ہی بہادر نہیں تھے، اسلام سے پہلے بھی بہت بہادر تھے۔ صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سوچ رہے ہیں کہ یہ آواز کیسی ہے۔ یہ آواز سن کر ان کے ہوش اڑ گئے اور کھڑے ہوئے ہیں پریشان
کہ لا الہ الا اللہ کی یہ جو صدا لگ گئی ہے یہ کس طرح لگ گئی ہے؟ چونکہ اس وقت تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا اور نبوت ملی بھی نہیں تھی۔ یہ تو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ جو صدا آئی ہے لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق الا اللہ مگر اللہ کے، نہیں ہے کوئی سجدوں کے لائق الا اللہ مگر اللہ کے، نہیں ہے کوئی بھی منتیں حاجتیں پوری کرنے والا مگر ایک اللہ ہی ہے، یہ تو اسے پتہ لگ گیا تھا، لیکن رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے سامنے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملتی ہے، نبوت ملنے کے بعد ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خود ہی اپنے اسلام کا واقعہ، کہتے ہیں کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے گھر سے نکلا، اس نیت سے نکلے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھا، آگے تک گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور مسجد میں جا کر وہاں قرآن پاک کی الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ یہ سورت شروع کر دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے اندر سارا جہنم کا، اللہ کے عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا ذکر ہے۔ جب یہ صورتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نماز کے اندر شروع کی تو یہ جہنم کا عذاب اور جہنم کا وہ دہشتناک منظر اس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو پھر میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ یہ جو عرب کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی شاعر ہے اور اس طرح کا کلام ایک شاعر اور اعلیٰ درجے کا شاعر ہی پڑھ سکتا ہے، یہ کوئی شاعر ہے، ذہن میں جیسے ہی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتیں پڑھنا شروع کر دی۔ وما ہوا بقول شاعر، قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ یہ جو نبی قرآن پاک پڑھ رہا ہے یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ کہہ رہے کہ میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ یہ شاعر ہے تو فوراً اس کے ذہن میں بھی آ گئی اور اس نے وہی آیتیں پڑھی وما ہوا بقول شاعر۔ پھر میرے ذہن میں آیا یہ کاہن ہے، کاہن اسے کہتے تھے دوسرے کے دل کی بات کو لیتے تھے، کیونکہ میرے دل میں آئی اس نے لے لی۔ پھر انہوں نے آیت پڑھی وما ہوا بقول کاہن، اور یہ قرآن پاک پڑھنے والا میرا پیغمبر جو پڑھ رہا ہے یہ کوئی کاہن بھی نہیں ہے، شاعر بھی نہیں ہے، بلکہ یہ محمد مصطفیٰ حبیب کبریا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا رسول ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آیتیں میرے دل میں گھر کر گئی اور دل میں گھر کر گئی تو اس کے بعد میرے دل میں یہ آیا کہ میں بھی اسلام قبول کروں۔ ہم نے ایک واقعہ لے لیا اور ہر جگہ پر وہی مشہور ہے، کیونکہ ہمیں حدیثوں سے تعلق نہیں، ہمیں سیرت کی کتابوں سے تعلق نہیں، اسی لیے جسے دیکھو وہ ایک ہی بیان کر رہا ہے۔ اصل جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کے لیے وقعت پیدا کرنے والی چیز تھی وہ قرآن کریم تھا، اور قرآن کریم ایسی چیز تھی جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعمرین، دونوں عمروں میں سے ایک ابو جہل اور ایک حضرت عمر، ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام میں شرف دے تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر کو کیوں دیا، ابو جہل کو نہیں؟ فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نے پہلے بتایا کہ جب لا الہ الا اللہ سن لیا تھا اس وقت سے یہ طلب تھی کہ کہاں سے میری رہنمائی ہو اور میں اس رہنما کو سامنے رکھ کر اسلام کی دولت کو سے سریاب ہو جاؤں۔ تو اسی لیے چھپ چھپ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھتے تھے چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے، تو وہ قرآن پاک نے اپنی اثر اور تاثیر بتا دیا کہ حضرت عمر کو اسلام سے نواز دیا اللہ نے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے حکمرانی قائم کی کہ دنیا اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ فرماتے ہیں کہ
दिन ब दिन इस्लाम फैले जा रहा था। और चंद अरसा और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु तारीख दान लिखते हैं, चंद अरसा और जिंदा रहते दुनिया से कुफ्र और शिर्क खत्म हो जाता। तोरफुल अशियाउ बि अज़दादिहा, चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है, अंधेरा रोशनी से पहचाना जाता है, इसी तरह हक भी बातिल से पहचाना जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब शहादत का जाम दिया तो वो इसी वजह से कहीं कुफ्र मिट जाएगा, इस्लाम का फिर पक्का पता नहीं लगेगा। जब हक हो और बातिल ना हो, बातिल के जोर से ही तो हक पता लगता है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर अपनी खिलाफत के अंदर ऐसी खिलाफत कायम करते हैं कि बड़े बड़े केसर और किसरा के शहनशाह और उनके महल्लात के बड़े बड़े वज़रा आते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात करने के लिए। एक मौके पर अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि ए उमर, आपने किस तरह का लिबास पहना होता है, आप हमारे खलीफा हो, अमीरुल मोमिनीन हो, मोमिनों के सरबराह हो, सरदार हो, बड़े हो, आपके कपड़ों के अंदर 12-12 पैबंद लगे हुए हैं और आम जैसा कपड़ा पहना हुआ है। ये बड़े बड़े शहनशाहों के दरबार से आते हैं आला किस्म के लिबास पहनकर, आपका उनसे आमना सामना होता है। क्या ही अच्छा हो कि आप भी बेहतरीन लिबास तैयार करो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, क्या आपको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नहीं पता कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जाते एक ही चादर उनके घर में है, जो दिन को अपने नीचे बिछाते थे और रात को अपने ऊपर ओढ़ते थे, खाने को कुछ नहीं होता था, किनात वाली जाहिदाना जिंदगी इख्तियार करते थे। ए अम्मी आयशा, आप मुझे उस जिंदगी से मना करती हो कि मैं भी आला लिबास पहनूं और अजमियों वाला लिबास। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उस वक्त अरब जो थे वो सादा लिबास पहना करते थे, आम लिबास पहना करते थे, इसीलिए उस अरब का रोग पूरी दुनिया के अंदर बरपा था। आज अरबी आला से आला खाने, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब कोई मिलने आ जाता, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खाने से याद आया, जो खाना तनावुल फरमाया करते थे और रोटी बगैर छने हुए आटे की खाते थे, यकीन माने उनके साथ दूसरा बैठा हुआ वो अपने हलक से नीचे ही नहीं कर सकता था। एक सहाबी रोज उनकी खिदमत में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप भी हमारे साथ खाया करें, क्यों नहीं खाते? कहा कि ए उमर, जो लुकमा आपके हलक से नीचे जाता है, रब्बे काबा की कसम हमारे हलक से नीचे नहीं जा सकता। ऐसे सादा खाना, सादा कपड़ा, लेकिन रोब शहनशाहों के दिलों में हजरत उमर का था। क्यों? उन्होंने सादगी इख्तियार की हुई थी, बिल्कुल सादगी, सादा खाना, सादा। आज अरब का रोब किसी के दिल में नहीं है। वजह क्या है? ऐशो इशरत, आरामदा जिंदगी, बेहतरीन गाड़ियां, बेहतरीन लिबास के शौकीन, बेहतरीन खाने के शौकीन, बेहतरीन शादियों के शौकीन, बेहतरीन घरों के शौकीन। इसीलिए उन शौकों ने उन्हें मार दिया और किसी काफिर के दिल में उन अरब का अब रोब ही नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब बड़े बड़े शहनशाह भी आते थे तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कांपते हुए आते थे। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का आज भी आप अगर नाम ले लें, शैतान उस नाम से भी भागता है। और काफरों के दिल में आज भी उसका रोब और दबदबा है। जिस बच्चे का नाम उमर होता है, जब कोई मूजी उसे सुन लेता है, यकीन माने कि उससे वो पीठ फेर कर भागता है। उमर नाम का ऐसा दबदबा है तो फिर उमर का कैसा दबदबा था। फिर ये सादगी, जब दुनिया से जा रहे हैं, जो कुर्ता छोड़कर जा रहे हैं, 17 जगह पैबंद लगा हुआ,
آج جیسے ہم فقیروں کو دیکھتے ہیں ان کا لباس، امیر المومنین وقت کا امیر، تمام مسلمانوں کا بڑا، اس کے کپڑوں کے اندر 17 جگہ پیوند۔ ایک مرتبہ چادر اوڑھ کر باہر رعایا کی صورتحال لینے جا رہے ہیں ایک موقع پر، اور دنیا میں جو سب سے پہلا وقف کیا خیبر کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مال غنیمت کا حصہ ملا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، پہلا وقف کرنے والا دنیا کے اندر حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب تھا۔ اپنے پاس وہ زمین رکھی نہیں، کہا کہ یہ غریب و غربا میں وقف کر لو، میں کیا کروں گا۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ یہ اپنی رعایا کی خیر و خبر لینے کے لیے باہر نکلتے تھے۔ ایک موقع پر اپنے اوپر چادر ڈالی اور باہر نکلے، اور خیر و خبر لیتے لیتے بہت دور تک چلے گئے۔ جب دور تک چلے گئے تو تھک گئے، تھکن کی وجہ سے دیکھا ایک غلام گوشت دراز پر، گدھے پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ تھکن زیادہ ہوئی تو اسے ہاتھ دیا اور اسے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کر لو۔ تو وہ غلام دیکھتا ہے وقت کا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ایک دم نیچے اترتا ہے، کہتے کہ امیر المومنین آپ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو لوگوں کو راحت دینے کے لیے آیا ہوں، تکلیف دینے کے لیے نہیں، میں اوپر نہیں بیٹھوں گا، آپ ہی آگے سواری کو چلائیں گے، میں آپ کے پیچھے بیٹھوں گا۔ پیچھے بیٹھتے ہیں، جہاں جہاں سے جاتے ہیں، رعایا کا جو شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر المومنین کو دیکھتا ہے کہ ایک غلام آگے بیٹھا ہوا ہے اور امیر المومنین غلام کے بھی پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تو ایسا امیر المومنین جب ہوتا ہے پھر دن بہ دن کیسر و کسرا کی طرح بڑی بڑی طاقتیں بھی آ کر مسلمانوں کے قدموں میں گرتی ہیں۔ جب ایسا وقت کا حکمران ہوتا ہے تو دن بہ دن اسلام کا بول بالا ہوتا ہے۔ جب ایسا حکمران ہوتا ہے کفر کا منہ کالا ہوتا ہے۔ جب ایسا حکمران ہوتا ہے کفر اس مسلمانوں سے، اس حکمرانوں سے ڈرتے ہیں۔ جب ایسا حکمران ہوتا ہے تو دنیا میں یہ نظیر پیش نہیں کر سکتا، کوئی بھی ایسا نہیں ملتا کہ جو مانگنے والا ہو، سب دینے والے ہوتے ہیں۔ جب ایسا حکمران ہوتا ہے مسلمان آپس میں بھائی چارگی سے رہتے ہیں۔ جب ایسا مسلمان ہوتا ہے کوئی بھی کافر مسلمانوں کے کسی علاقے کے اوپر قابض ہونے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب ایسا حکمران ہوتا ہے تو کوئی بھی کافر مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ جب ایسا حکمران ہوتا ہے کوئی بھی کافر مسلمانوں کی ماؤں کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ جب ایسا حکمران ہوتا ہے کوئی بھی کافر نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ نہیں کرتا۔ جب ایسا حکمران ہوتا ہے کوئی بھی کافر قرآن پاک کو اس طرح نہیں جلاتا۔ جب ایسا حکمران ہوتا ہے تو دنیا کفر دیکھ لیتی ہے کہ اگر ہم نے ایک قدم بھی اسلام کے خلاف آگے بڑھایا تو ہمارے وہ قدم کاٹ دیے جائیں گے۔ لیکن آج ہم خود دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے ہی حکمران ہیں، اسلام انہیں حکمرانی دیتا ہے، لیکن کیا فائدہ ہے؟ ہمارے ہی مسلمان کس طرح ذلت والی زندگی جی رہے ہیں۔ ہمارے ہی مسلمان ہمارے حکمرانوں کو پکارتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا۔ ہمارے ہی مسلمان ہمارے ہی حکمرانوں سے مدد مانگتے ہیں، کوئی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ ہمارے ہی مسلمان جو مظلوم ہیں، ظالم کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے مسلمان حکمرانوں کو پکارتے رہتے ہیں، لیکن وہ اپنی غفلت کے اندر سوئے پڑے ہیں۔ لیکن آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا دور خلافت
واپس لانا ہوگا. جب وہ آئے گا تو انشاءاللہ کہیں بھی ظالم سر نہیں اٹھا سکے گا, مظلوم باقی نہیں رہے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول پھر دہرایا جائے گا کہ عمر زندہ ہو اور عمر کے ہوتے ہوئے اس کی حکمرانی میں دریائے دجلہ کے کنارے پر کوئی کتا بھی بھوک اور پیاس سے مر جائے, اس کا بھی عمر سے پوچھنا ہوگا. لیکن آج ہم اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں. وجہ کیا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ جس کو عمر نے چھوڑا اسے ہم نے پکڑ لیا. عمر نے اچھا لباس چھوڑا, ہم نے اس اچھے لباس کو پہننا شروع کر دیا. عمر نے اچھا کھانا چھوڑا, ہم نے وہ اچھے کھانے کے پیچھے دوڑ لگا لی. عمر کا جو رہنے کے لیے, آرام کے لیے, سونے کے لیے جگہ ہوا کرتی تھی, نیچے کچی زمین ہوا کرتی تھی, اوپر درخت کا سایہ ہوا کرتا تھا, ہم نے بڑی بڑی بلڈنگیں, بڑی بڑی عمارتیں, بڑی بڑی گاڑیاں, اچھے کھانے, اچھے رہنے کی وجہ سے عمر کی اس سنتوں کو چھوڑا تو آج ہم خوار اور ذلیل ہو گئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران دے اور جیسے ان کی رعایا تھی اور ہمیں اس کی رعایا کی طرح بنائے. اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے. اور یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے, انشاءاللہ پھر اس پر بات کی جائے گی. اللہ رب العزت صحیح معنوں میں عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد